بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، درد وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ اگر تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے تو گھبراؤ نہیں، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خدا کا گھر ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں تنگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ کیا آپ کی دعائیں ابھی تک پردہ یا غیب میں چھپی ہوئی ہیں؟ یاد رکھیے، خاموشی کا مطلب محرومی نہیں ہوتا۔ آج ہم ان 5 نشانیوں کا ذکر کریں گے جو بتاتی ہیں کہ اللہ خاموشی سے آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا معجزہ رقم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ہم اکثر چیختی چلاتی کامیابیوں کے منتظر رہتے ہیں، لیکن اللہ کے بڑے فیصلے اکثر بہت خاموشی سے ہوتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خدا کی آواز کو سننے کے لیے پہلے دنیا کا شور اپنے اندر سے ختم کرو۔ کبھی کبھی حالات کا انتہائی سخت ہو جانا اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب قدرت خود مداخلت کرنے والی ہے۔ آج کا یہ پیغام آپ تک پہنچنا کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اس ذات کا اشارہ ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اور اب آپ کی تقدیر بدلنے والا ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، پہلی نشانی شدید آزمائش میں بھی شکوے کا ختم ہو جانا۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات تو بہت ہوتی ہیں، لیکن آپ کی زبان سے شکوہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا دل یہ مان لیتا ہے کہ میرا رب جو کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں صبر آپ کی ڈھال بن جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ اپنی تکلیف پر رونے کی بجائے خاموشی اختیار کر لیں اور لوگوں سے ہمدردی مانگنا چھوڑ دیں، تو سمجھ لیں کہ اب اللہ خود آپ کو نوازنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب زخم گہرا ہوتا ہے تو شفا بھی اتنی ہی حیران کن ہوتی ہے۔ یہ قلبی سکون اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا عرش پر قبول ہو چکی ہے۔ دوسری نشانی حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور شفا کا معجزہ۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کی بیماری، پریشانی یا مالی تنگی اپنی آخری حد کو چھونے لگتی ہے۔ یاد کیجیے حضرت ایوب علیہ السلام کو، جنہوں نے برسوں ایسی بیماری اور تنہائی میں گزارے جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، جسمانی صحت ختم ہو گئی، لیکن ان کی زبان پر صرف ایک ہی پکار تھی، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تکلیف تمہیں پاک کرنے کے لیے آتی ہے، تمہیں مٹانے کے لیے نہیں۔ پھر جب اللہ کا حکم آیا تو زمین سے ٹھنڈا پانی ابلا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو نہ صرف صحت ملی بلکہ پہلے سے بڑھ کر سب کچھ عطا کر دیا گیا۔ جب آپ کی آزمائش طویل ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام والا اجر اور معجزہ عطا کرنے والا ہے۔ ناظرین، تیسری نشانی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظر آنا۔ ناظرین، تیسری نشانی یہ ہے کہ اب آپ کی نظر مادی چیزوں سے ہٹ کر کائنات کے چھوٹے چھوٹے معجزوں پر پڑنے لگتی ہے۔ آپ کو ایک پرندے کی اڑان، ایک پھول کے کھلنے اور ہوا کے جھونکے میں اپنے رب کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ جب انسان مادی وسائل سے بے نیاز ہو کر خالق کی قدرت پر نظر رکھتا ہے تو غیب سے اس کے لیے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا ہی توکل کرو جیسا کہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ یہ روحانی بیداری اس بات کی علامت ہے کہ اب آپ کا معجزہ پردہ غیب سے نکل کر حقیقت بننے والا ہے۔
चौथी निशानी पुराने रास्तों का बंद होना और नई सोच का पैदा होना। चौथी निशानी ये है कि अल्लाह उन तमाम रास्तों को मसदूद कर देता है जिन पर आप कल तक भरोसा करके बैठे थे। आपको लगता था कि हर दरवाज़ा बंद हो रहा है, लेकिन हकीकत में अल्लाह आपको एक नए और बेहतर रास्ते की तरफ मोड़ रहा है। जैसे हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के गिर्द से दुनिया छट गई ताकि वो खालिस्तन अपने रब के हो जाएं, वैसे ही आपकी ज़िंदगी से कुछ लोगों का जाना या कुछ मवाक़ों का ख़त्म होना एक बड़ी खैर का पेश ख़ैमा है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, तुम्हारी हर महरूमी के पीछे एक पोशीदा तोहफ़ा छुपा होता है। जब आप नए सिरे से सोचना शुरू करते हैं और आपकी तरजीहात बदल जाती हैं, तो ये गैबी मदद की दस्तक होती है। पांचवी निशानी सजदे में लंबी खामोशी और आंसुओं का बहना। पांचवी और आखिरी निशानी ये है कि अब आपको सजदे में सर झुकाकर उठने की जल्दी नहीं होती। आपकी ज़ुबान खामोश होती है, लेकिन आंखें बोलती हैं। ये वो आंसू हैं जो अर्श को हिला देते हैं। जब बंदा टूट कर अपने रब के हजूर गिर जाता है और उसकी अना ख़त्म हो जाती है, तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अपने आंसुओं को ज़ाया ना करो। ये वो मोती हैं जो तुम्हारी तकदीर का नया रुख लिखते हैं। जब आपको महसूस हो कि आपका दिल दिल नरम हो गया है और आपको अल्लाह से मांगने में ख़ास लज्जत मिलने लगी है, तो समझ लें कि मुआवजा अब आपके घर की दहलीज पर खड़ा है। मोहतरम अज़ीज़ मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह की मोहब्बत खामोश ज़रूर होती है, लेकिन वो गाफिल नहीं है। वो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को एक ठंडे चश्मे से नई ज़िंदगी दे सकता है, तो वो आपकी ज़िंदगी के सूखे हुए बाग को भी हरा भरा कर सकता है। हमेशा याद रखिए कि इस वीडियो का इस वक्त आप तक पहुंचना महज कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का एक पैगाम है कि तुम्हारे सब्र का वक्त अब ख़त्म होने वाला है। अगर आपको भी इन निशानियों में से कोई एक महसूस हो रही हो, तो पूरे यकीन के साथ कमेंट्स में लिखें कि या अल्लाह, मैं तेरे मुआवजे का मुंतज़िर हूँ, तू बेहतरीन नासिर है। ये लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवाएं। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो मायूसी की धुंध में घिरे हुए हैं। मज़ीद ऐसी ही ईमान अफरोज़ वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हम अल्लाह की मोहब्बत का ये सफ़र साथ साथ जारी रख सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।